أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، ہماری گفتگو گزشتہ ملاقات میں اس جملے پر ہو رہی تھی جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب یا متن العقیدۃ الواسطیہ کا ایک جز ہے۔ فرمایا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ اہل السنہ والجماعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا ایمان لانا بغیر تحریف، بغیر تکییف، بغیر تعطیل اور بلا جہد تمثیل کے ہوا کرتا ہے۔ یہ منہج اہل السنہ والجماعہ کیا ہے؟ اختیار کرتا ہے۔ مزید اور آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مزید اور آگے کیا ہے، اسی سے متعلق کیا ہے، چند باتیں کیا ہے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه۔ یہ اہل السنہ والجماعہ اللہ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں جو وصف ذکر کیا ہے، اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جن صفات کا ذکر کیا ہے، لا ينفون عنه، ان صفات کا یہ نفی نہیں کرتے، یعنی اہل السنہ والجماعہ ان صفات کا نفی نہیں کرتے، نفی سے مراد انکار نہیں کرتے۔ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، کہ اہل السنہ والجماعہ ان صفات کی نفی نہیں کرتے، یعنی ان صفات کا ذکر نہیں، انکار نہیں کرتے جن صفات کو لے کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں بتایا کہ یہ میری صفات ہے۔ آخر کار اگر دیکھا جائے کہ کیا وجہ ہے اہل السنہ والجماعہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا انکار نہیں کرتے یا صفات کی نفی نہیں کرتے، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کیونکہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک بنیادی اصول ہے ان کے منہج کا کہ وہ شرعی نصوص کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ شرعی نصوص میں جن بات کی نفی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور شریعت کے نصوص میں جن باتوں کو ثابت کیا گیا اسے کیا ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ اور یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا ہے کہ اللہ کے صفات کا ذکر کتاب اللہ سنت رسول میں ہے، اور کتاب اللہ سنت رسول میں اگر ہے تو یہ شرعی نصوص میں سے ہے۔ تو اسی لیے کتاب اللہ سنت رسول میں اللہ کے جن صفات کا ذکر ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسے کیا ہے ثابت کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح کتاب اللہ سنت رسول میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے متعلق اگر کسی صفت کا انکار ہے، نفی ہے، تو اہل السنہ والجماعہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کی کیا ہے نفی کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہود نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہود نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ سخی نہیں ہے، بندھا ہوا ہاتھ ہے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کا کہ اللہ کے ہاتھ والعیاذ باللہ بندھے ہوئے ہیں، اس صفت کی نفی فرمائی۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ بندھ جائیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ان پر جو باتیں انہوں نے اللہ کے بارے میں کیا ہے کہی ہے اور غلط صفت جو بیان کی۔ تو بات چل رہی ہے کہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، کہ اہل السنہ والجماعہ ان صفات کی نفی نہیں کرتے جن صفات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں کیا۔ کیوں نہیں کرتے اس کی نفی؟ کیونکہ اہل السنہ والجماعہ کتاب اللہ، سنت رسول، نصوص شریعہ کی کیا ہے اتباع کرتے ہیں، اور اتباع کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کی نفی کر دی تو ہم بھی کیا ہے ان کا انکار کریں اور اس کا کیا ہے اعتراف نہ کریں۔ اب جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے الحیات ہے، یعنی زندگی۔ کیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات زندہ ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات زندہ ہے، اور اللہ کی زندگی ہمیشہ زندگی رہنے والی ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ اسے کیا ہے ثابت کرتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتے، اس کی کیا ہے نفی نہیں کرتے۔ نفی صرف انہی صفات کی کرتے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے نفی کی ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں سے کہ اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا ہے، تو اہل سنہ اس صفت کی نفی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ علیم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اہل سنہ والجماعہ اللہ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی نفی نہیں کرتے۔ اسی طرح لا يحرفون الکلم، اللہ کی صفات کو لے کر یہ تحریف نہیں کرتے۔ یحرفون تحریف کرنے سے ہے۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں معنی کو بدل دینا، معنی کو بدل دینا، یعنی ایک بات، ایک گفتگو ہے، اس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کا معنی یہ ہوگا، سب سمجھتے ہیں، لیکن دوسرا شخص آ کر کے اس معنی کو بدل دیا کہ نہیں یہ معنی نہیں اس بات کا، اس کا عکس، اس کے خلاف جو ہے برعکس اس کا جو ہے معنی بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اپنے بندوں پر خرچ کرنے والا، اپنے بندوں کو دینے والا ہے۔ یداہ کا لفظ دونوں ہاتھ۔ تو اہل السنہ والجماعہ اس کی تحریف نہیں کرتے، مانتے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اس کی تحریف نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ اس کا معنی کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، لکھا ہوا یداہو ہے کہ دو ہاتھ ہے، قرآن مجید میں دو ہاتھ، لیکن دو ہاتھ کیا دو ہاتھ ہی ہے؟ نہیں، دو ہاتھ نہیں ہے، بلکہ کچھ اور معنی اس کا بتاتے ہیں، تو اسے کیا ہے تحریف کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جنہوں نے تحریف کی اس آیت کریمہ کو لے کر کے، تو انہوں نے کہا کہ دونوں ہاتھوں سے مراد دو ہاتھ ہی نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی قوت مراد ہے، ادھر اللہ کی طاقت اور قوت مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ دو ہاتھوں سے مراد دو ہاتھ نہیں اللہ کے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کیا ہے انعام فرماتا ہے۔ یہ اس قسم کے معنی بیان کرنا یہ اللہ کی صفات میں کیا ہے تحریف ہے، یہ اللہ کی صفات میں تحریف ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ لا يحرفون الکلم عن مواضعه، کہ کلام اللہ اور کلام رسول یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول میں جن صفات کا ذکر ہے اور جن باتوں کا ذکر ہے اس کے معنی میں تحریف نہیں کرتے، یعنی اس کے معنی کو بدلتے نہیں، بلکہ جو معنی ہے اسی معنی کو کیا ہم مانتے ہیں اور اسے کیا ہے تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو تحریف سے اگر انسان اپنے آپ کو بچاتا نہیں، کس تحریف سے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے نصوص کو لے کر، قرآنی آیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر اگر وہ اپنے آپ کو تحریف سے نہیں بتاتا تو گویا کہ اس نے یہود کی مشابہت کی،
کیونکہ اللہ کے کلام میں تحریف ڈالنا یہ یہود کی صفات ہے. جیسے خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر فرمایا من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، کہ یہود کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ یحرفون الکلم عن مواضعه، کہ وہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے کلام کا جو معنی ہے اس معنی میں تحریف ڈالتا ہے، اس معنی اس کے معنی کو کیا ہے بدل کر کیا ہے بیان کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد ادھر یہ کہ اہل السنہ والجماعہ جب اللہ تبارک و تعالی کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اللہ کی صفات کو لے کر اس میں تحریف بھی نہیں ڈالتے، بلکہ جو معنی واضح ہے اور ظاہر ہے اس پر کیا ہے من وعن کیا ہے ایمان لے آتے ہیں اور اس کے معنی کو کیا ہے بدلتے نہیں ہیں. تو پہلی بات جو کہی یعنی آج کے اس جملے میں وہ یہ کہ اہل السنہ والجماعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں، ان صفات کی نفی نہیں کرتے، یعنی لا ينفون، اس کی نفی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، اور اسی طرح ان صفات میں تحریف نہیں ڈالتے. تحریف سے مراد اس کے معنی کو بدلتے نہیں. اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ کے دو ہاتھ ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ان کے معنی کو ہم بدل دیں کہ دو ہاتھ سے مراد نعمت ہے، یہ دو ہاتھوں سے مراد اللہ کی قدرت ہے. یہ معاملہ اہل السنہ والجماعہ کا نہیں ہے. آگے ایک تیسری بات کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی آیات میں الحاد نہیں کرتے. یلحدون الحاد سے ہے. الحاد کہتے ہیں انحراف کو، یعنی ایک سیدھا راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ جانا، منحرف ہو جانا، کسی دوسرے جانب مائل ہو جانا، حق سے مائل ہو جانا، منحرف ہو جانا، اسے الحاد کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. تو اہل سنہ والجماعہ اللہ کے اسماء حسنہ، صفات علا، اللہ کی آیات میں وہ الحاد بھی نہیں ڈالتے، الحاد سے بچتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بالخصوص ذکر فرمایا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان ناموں کو لے کر تم اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا کرو. تمہیں رزق کی ضرورت ہے تو کہو رزاق، تمہیں مغفرت طلب کرنا تو غفور یا رحیم کہو. تو ان اسماء سے، اللہ کے ناموں سے اللہ کو کیا ہے پکارو اور اللہ کو یاد کرو. فَادْعُوهُ بِهَا، آگے فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پر، ان کی حالت پر چھوڑ دو جو اللہ کے اسماء میں یلحدون، الحاد کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ جو وہ عمل کر رہے ہیں الحاد کا، اس کا بدلہ انہیں کیا ہے دیا جائے گا، یعنی سزا انہیں کیا ہے دی جائے گی. تو جہاں اللہ نے اپنے اسماء حسنہ کے بارے میں بتایا، اسی کے بعد فوراً اس بات پر بھی متنبہ کیا کہ تم ہوشیار رہو کہ اللہ کے ناموں میں، اللہ کے اسماء حسنہ صفات علی میں الحاد نہ کرنا. الحاد سے مراد عربی زبان میں یا شریعت کی اصطلاح میں الحاد کہتے ہیں جو حق کا راستہ ہے اس سے منحرف ہو جانا. تو اللہ کے اسماء حسنہ صفات علی پر ایمان لانے کا جو طریقہ ہے، جو صحیح منہج، صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، اس عقیدے سے تم منحرف نہ ہونا. اگر انسان منحرف ہو جائے تو گویا کہ اس نے اللہ کے اسماء حسنہ صفات علی میں کیا ہے الحاد کیا ہے، اور الحاد کرنے سے اللہ نے ہمیں منع بھی فرمایا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء حسنہ صفات علی میں الحاد کرنا، اس کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں. آپ کے سامنے تقریباً 5 قسمیں رکھی جائیں گی، ان کو اچھے سے یاد رکھیے، سمجھیے. پہلی قسم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اسماء حسنہ اور صفات علا میں الحاد کرنا وہ یہ کہ اللہ کو ایسے نام دے دی جائے کہ جن ناموں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے پسند نہیں کیا، اور نہ تو بتائے کہ میرا فلاں نام ہے، یعنی انسان یا لوگ اپنے طرف سے کوئی نام اللہ تبارک و تعالی کا رکھ دیں یا اللہ کو دے دیں کوئی نام۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے اسماء حسنہ صفات علا کے معاملے میں اس نے کیا ہے، الحاد کیا، یعنی صراط مستقیم سے وہ منحرف ہو گیا۔ اس کی مثال لے لیجئے، جیسے کہ بعض نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ انسان نے اس بات کا اشارہ دے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز نکلی ہے، تبھی تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ صفت انہوں نے اللہ کو دی، اللہ کو یہ نام دیا، یہ صفت دی، تو یہ اگر دیکھا جائے تو الحاد ہے، یعنی صراط مستقیم اور جو عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے اسماء حسنہ صفات علی سے متعلق، اس سے کیا ہے، انحراف اور منحرف ہوئے۔ اسی طرح ایک دوسری قسم الحاد کی اللہ کے اسماء حسنہ صفات علی میں وہ یہ کہ اللہ کے اسماء یعنی اللہ کے ناموں میں سے یا اللہ کے صفات میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا، یعنی اس کا ثبوت ہے، اس کا ذکر ہے کتاب اللہ سنت رسول میں، اس پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کر دینا۔ ایک بھی نام کو اگر اس نے انکار کر دیا یا صفت کا انکار کر دیا تو گویا کہ اس نے اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علی کو لے کر اس نے کیا ہے، الحاد کیا ہے۔ اور اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے صفات کہ بعض منحرف فرقوں نے جو کہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ناموں کا انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو کہا انکار کر دیا اور اسے تسلیم نہیں کیا، والعیاذ باللہ، تو یہ بھی الحاد کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک تیسری قسم الحاد کی وہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا جو ذکر ہے اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی دوسری قسم تھی کہ اللہ کے اسماء ناموں کا انکار کر دینا، اور تیسری قسم بھی پچھلے سے یعنی قریب ہی ہے، وہ یہ کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دینا، یعنی صفت جو اللہ کی ہے قرآن مجید مانتے ہیں کہ قرآن میں ہے، لیکن اس صفت کا جو معنی ہے اس کا انکار کر دینا۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ سمیع ہے لیکن سنتا نہیں، سمیع بلا سمع، اللہ سمیع ہے ہم مانتے ہیں، قرآن میں ہے سمیع بصیر، سمیع ہے لیکن بلا سمع یعنی سنتا نہیں، وہ علیم ہے لیکن بغیر علم کے، خالق ہے بغیر تخلیق کے، بغیر بنائے ہوئے، قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے لیکن قادر ہے لیکن بغیر قدرت کے۔ تو صرف الفاظ کا جو ذکر ہے صفات کا، صرف اس الفاظ پر یا ان الفاظ پر انہوں نے ایمان لایا، لیکن ان صفات کی جو معانی ہے کہ اللہ سننے و سمیع ہے تو سننے والا ہے، تو اس صفت کا انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ بھی کیا ہے، الحاد کے زمرے میں آتا ہے۔ چوتھی قسم الحاد کی وہ یہ کہ اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علا کا اقرار کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی مثال بھی بیان کرے۔ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، صفات علا ہیں، اس کا اعتراف کرے، اس پر ایمان لائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان اسماء حسنہ صفات علا کو لے کر وہ اس کی مثال بیان کرے۔ مثلا کیا ہے کہ اللہ اگر دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا ہے، اللہ معاف کرتا ہے تو اللہ کا معاف کرنا ویسے ہی جیسے ہم معاف کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو اس نے گویا کہ اللہ کی صفات کو لے کر، اللہ کے اسماء کو لے کر اس نے اس کی مثال بیان کی، اور جانتے ہیں کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔
تو اگر کوئی شخص اللہ کے اسماء حسنہ یا صفات علی کو مثال بیان کرتا ہے، لے کر کے کوئی مثال بیان کرتا ہے، تو یہ بھی الحاد کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی الحاد کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک پانچویں اور آخری قسم الحاد کی اگر دیکھا جائے، وہ یہ کہ اللہ کا جو مخصوص نام ہے، ان ناموں میں سے کسی ایک نام کو بھی اگر لے کر کے کسی مخلوق کو دے دیتا ہے وہ نام، اور اس نام سے اللہ کو پکارنے کے بجائے کسی اور کو پکارتا ہے، یا اللہ کو پکارتا ہے ساتھ ہی ساتھ اسی نام سے کسی اور کو بھی پکارتا ہے، تو یہ بھی الحاد کے زمرے میں ہے۔ جیسے کہ مشرکین نے جو اپنے معبود مقرر کیے تھے، 3 نام کا ذکر کیا جائے، ایک کا نام لات تھا، دوسرا کا نام منات، اور ایک تیسرا تھا جس کا نام عزا تھا۔ اللات الہ سے تھا، الہ اللہ کا نام ہے، کسی اور کو نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن انہوں نے صنم کو، بت کو کیا نام دیا؟ انہوں نے لات نام دیا، اللات۔ منات منان سے ہے، اور منان اگر دیکھا جائے تو صرف اللہ کی ذات ہے، منان صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن انہوں نے کسی اور کو بھی یہ نام دیا اور کہا کہ یہ منات ہے، اور وہ بھی کسی بت کو، صنم کو۔ عزا عزیز سے ہے، اور عزیز کون ہے؟ العزیز اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ تو انہوں نے گویا کہ اللہ کا یہ نام العزیز کو لے کر دوسرے کو یا کسی مخلوق یا کسی بت کو اور صنم کو انہوں نے کیا ہے یہ نام دیا اور کہا کہ العزا۔ تو ان کا یہ کرنا اور یہ اس طرح کرنا کہ اللہ کے ناموں کو لے کر کسی اور کو نام دے دینا، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی الحاد کے زمرے میں آتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر یہ ایمان لاتے ہیں اور اس میں الحاد نہیں کرتے۔ اور الحاد کی کئی قسمیں ہیں، خلاصہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ صفات علی میں الحاد سے مراد یہ کہ جو صحیح عقیدہ ہے ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علی سے متعلق، اس سے منحرف ہو جانا، اس راستے سے بھٹک جانا، کسی اور راستے پر جانا، چاہے کسی بھی قسم کا راستہ، تو وہ سب کیا ہے؟ الحاد کے زمرے میں آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، شیخ الاسلام نے ایک اور معاملے کا ذکر فرمایا، کہا کہ وَلَا يُكَيِّفُونَ، وَلَا يُكَيِّفُونَ، اس کی بات تفصیلاً جو ہے بات گزر چکی، لیکن اشارتاً تھوڑی سی وضاحت کر دیے۔ وَلَا يُكَيِّفُونَ یعنی اہل السنہ والجماعہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے اسماء حسنہ صفات علی پر، لیکن اس میں تکییف نہیں کرتے۔ لا یکیفون یعنی اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ اللہ کی مختلف صفات ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے اس کے بارے میں یہ بیان نہیں کرتے، بلکہ اپنے زبان کو اس سے کیا ہے، اپنی زبان کو اس سے کیا ہے روک کر کے رکھتے ہیں۔ جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ کا مستوی ہونا کیسا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے بارے میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وَلَا يُمَثِّلُونَ، اور اہل سنہ والجماعہ اللہ کی صفات کی تمثیل نہیں کرتے، یعنی اللہ کی صفات کی مثال بیان نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں بغیر مثال۔ کیوں؟ جیسے کہ بات گزر چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے فرمایا شیخ الاسلام نے لأنہ سبحانہ لا سمی لہ، اہل سنہ والجماعہ نہ تو اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ تو اس کی تمثیل کرتے ہیں، مثال بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ لأنہ سبحانہ لا سمی لہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی سمی نہیں ہے۔ سمی سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ کے جیسے کوئی مخلوق، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو کہ کوئی اللہ کا سمیع ہے؟ سمیع سے نہیں، سمیع یعنی سے مراد ادھر اگر دیکھا جائے تو مماثل، کیا اللہ کے مثل کوئی چیز ہے تم جانتے ہو؟
نہیں ہے کوئی مثل اس کے اللہ کے. آگے فرمایا انہوں نے وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ کہ اللہ کی صفات پر ایمان ہے بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے. اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوق پر کیا ہے قیاس نہیں کیا جا سکتا. یعنی اللہ کی ذات کو اس کی مخلوق، یعنی صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات ایک جانب، اللہ کی ذات ایک دوسری جانب ہے. اللہ کی ذات کو لے کر کے اس کی مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی ذات کو اس کی مخلوقات پر کیا قیاس نہیں کیا جا سکتا. اللہ جو ہے منفرد ایک ذات. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مثال ہے وہ سب سے اعلیٰ مثال ہے، اس کی کوئی مثال کیا ہے بیان نہیں کی جا سکتی. مزید اور کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، یعنی اہل سنہ والجماعہ کی اس عقیدے کی وضاحت کو لے کر کہ اللہ کی صفات سے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے. انشاءاللہ مزید باتیں جو ہیں اگلی ملاقات میں. آج ہم اسی پر کیا ہے اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. لا